بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل نے کہا، نہایت ہی مناسب بات ہے، آج بڑے لوگ اسی کا خطرہ مٹ جائے، مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور پھر ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ عتبہ نے کہا، خطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جب تک وہ زندہ ہیں یہ خطرہ مٹ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تو کچھ لوگ جائیں اور انہیں قتل کر کے خطرے کو مٹا ڈالیں۔ زبیر بن امیہ نے کہا، سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے ہیں، قریش میں یہ خاندان سب سے زیادہ عزت والا ہے، اس لیے انہیں قتل کرنے سے ڈر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اسی کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان انہیں آسانی سے مرنے دیں گے؟ وہ جب تک خود نہ مریں گے اپنے نیتا پر آنچ نہ آنے دیں گے، اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ عتبہ نے کہا، اگر تمام لوگ مل جائیں تو تجویز بتائے دیتا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا، ہم سب متفق ہیں، آپ بتائیے۔ عتبہ نے بتایا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، بیاہ شادی، لین دین، رسم و رواج، ملاقات، کھانا پینا، خرید و فروخت وغیرہ سب بند کر دو، انہیں مضبوط کرو کہ یہ بستی میں نہ رہیں بلکہ پہاڑ پر چڑھ جائیں، یہ نگرانی کی جائے کہ کھانا پینا اور کسی قسم کا کوئی سامان ان کے پاس نہ پہنچے، اس طرح خود تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور ہمیں کسی کا مارنے، اس کے قبیلے کو خون بہا ادا کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس تجویز کو سن کر سب خوش ہو گئے، خوب تالیاں بجیں۔ جب ذرا خاموشی ہوئی تو زبیر نے کہا، میرے خیال میں یہ بہت ہی ظالمانہ کام ہے، اس سے تو بہتر یہ ہوگا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ ابو لہب نے کہا، زبیر، اس تجویز کو منظور کر لو، اس سے ہمارا مقصد مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں مجبور کر کے اسلام سے اپنے مذہب میں واپس لانا ہے۔ زبیر نے کہا، اگر صرف اس طریقے سے تنگ اور پریشان کرنا منظور ہے تو مجھے کچھ عذر نہیں ہے، میں شریک ہوں، لیکن تم اس طرح سے انہیں اگر قتل کرنا چاہو تو مجھے شرکت منظور نہیں۔ ہم انہیں قتل کرنا تو چاہتے ہی نہیں، صرف انہیں دک کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، بہت جلد وہ پریشان ہو کر ہمارے معبودوں کے سامنے آ جھکیں گے اور پھر قوم کو کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا، یہ مناسب ہے کہ عہد نامہ تیار کیا جائے اور عہد نامے کا مضمون یہ ہوگا کہ مسلمانوں سے اس وقت تک بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں پھر داخل نہ ہوں، اور اس عہد نامے پر تمام لوگ دستخط کریں۔ عتبہ نے تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل صحیح ہے اور نہایت مناسب ہے۔ چونکہ سب اس رائے سے متفق ہو گئے، اس لیے منصور بن عقیمہ نے عہد نامہ لکھا، سب نے دستخط کیے اور اس عہد نامے کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب سمجھوتا لکھا جاتا تو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا اور جب تک وہ تحریر باقی رہتی کوئی عہد کے توڑنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ چنانچہ عہد نامہ لٹکا دیا گیا تو عاص بن وائل سہمی نے کہا، آج ہی مسلمانوں کو لے جا کر پہاڑی کے کسی درے میں گھیر لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، چونکہ اس وقت تمام اثردار لوگ موجود تھے، اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا۔ سب اٹھے اور سیدھے دار ارقم میں جا پہنچے۔ یہاں مسلمان جمع تھے، وہ استسقاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے اور ابو جہل نے انہیں قوم کے متفقہ فیصلے سے خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو تم کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا، مر جائیں گے مگر خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ ابو جہل جھلا کر بولا، نہ چھوڑو، خود ہی درے میں تڑپ کر مر جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا،
تم پر اتنی مہربانی کی جاتی ہے کہ جو سامان اس وقت تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر اس بار پھر کوئی سامان نہ مل سکے گا۔ مسلمان دار ارقم سے نکلے، چونکہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ملاقات کرنے یا لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے خاموش اپنے اپنے گھروں کو جاتے رہے۔ جتنا سامان تھا اپنے ساتھ لیا اور شعبہ ابو طالب میں چلے گئے۔ شعبہ ابو طالب ایک پہاڑی درہ تھا۔ یہ درہ ابو طالب کے مشہور تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیے گئے۔ تمام مسلمان شعبہ ابو طالب میں جا کر پناہ لینے والے بن گئے۔ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی پر مقرر کر کے ہدایت کر دی کہ کوئی مسلمان اس درے سے باہر نہ نکلنا پائے، نہ کسی آدمی کو ان کے پاس جانے دیا جائے۔ اس طرح مسلمان درے میں قید کر دیے گئے۔